ساری تعریف اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد۔ 1421 کے شہ محرم کی امام بارگاہ شاہ نجف میں آپ حضرات چھٹی تقریر سماعت فرما رہے ہیں۔ قرآن میں ذکر اہل بیت رسول یہ عنوان یہاں کا قرار پایا تھا، اور وہ آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں۔ آج سورہ حدید کی ایک آیت آپ کے سامنے ہم تلاوت فرما رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ وَفِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ۔ ہم نے لوہے کو آسمان سے نازل کیا، اور اس لوہے کی وجہ سے بڑی سخت لڑائی ہوئی، لیکن اسی لوہے کی وجہ سے انسانوں کو فائدہ بھی پہنچا، انسانیت کو منافع بھی حاصل ہوا۔ تمام مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ یہ آیت سورہ حدید میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی شان میں نازل ہوئی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس آیت کا جو آخری ٹکڑا ہے اس پہ یہ ارشاد ہوا کہ تم دیکھو گے کہ یہ وہی ہے جس نے چھپ چھپ کر پوشیدہ طور پر دنیا کے ہر نبی کی مدد کی۔ تو اس آیت میں فلسفہ مدد بھی ہے، غیب کا علم بھی ہے، اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ اللہ کا یہ فرمانا کہ لوہے کو ہم نے آسمان سے نازل کیا۔ تو سب کو معلوم ہے کہ لوہا تو زمین سے نکلتا ہے، لوہا آسمان سے نازل نہیں ہوا۔ تو یہ کوئی ایسا خاص لوہا ہے کہ جو آسمان سے اترا، اور جب وہ اترا تو اس کی وجہ سے شدید جنگ ہوئی۔ فیہ باس شدید، سخت ترین لڑائی ہوئی، لیکن اس کے نتیجے میں منافع للناس، انسانوں کو منافع بھی حاصل ہوا۔ تو آج کی اس تقریر میں اسی لوہے کی کہانی ہے، اور اسی شدید لڑائی کا ذکر ہے، اور انسانوں کے منافع کا تذکرہ، جو علی کی وجہ سے آج تک مسلمانوں کو حاصل ہو رہا ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ جب آپ اسٹیل مل میں داخل ہوں تو یہ آیت سب سے اوپر لکھی ہے اسٹیل مل میں۔ اب اسٹیل مل میں سب لوہے کا کام ہو رہا ہے، تو گویا پورے اسٹیل مل کا لوہا آسمان سے اترا ہے، ایسا معلوم ہو رہا ہے۔ نہیں، لوہے میں اللہ نے برکت رکھ دی۔ جو لوہے کا کاروبار کرتا ہے اس میں گھاٹا نہیں ہوتا، اس لیے کہ لوہے کے ذریعے قرآن میں منافع کا ذکر ہے۔ تو یہ لوہا کس لوہے کے صدقے میں عزت دار بنا ہے، یہ ذکر ہے آج کی تقریر میں۔ اور وہ لوہا کس کی وجہ سے عزت دار بنا؟ ذوالفقار کی عزت علی کی وجہ سے ہے، اس لیے کہ آسمان سے ذوالفقار علی کے لیے نازل ہوئی۔ یہ ہے وہ لوہا جو آسمان سے اترا۔ مفسرین نے کہا کہ یہ آیت ذوالفقار کے لیے ہے۔ ذوالفقار لوہے کی ہے، اتری آسمان سے ہے مگر لوہے کی۔ ذوالفقار، عجیب بات یہ ہے کہ ان سے جو شے منسوب ہو جائے، اہل بیت محمد سے جو چیز منسوب ہو جائے، اس کا پھر ایک شجرہ ہوتا ہے، اس کا نام بھی ہوتا ہے، تاریخ میں اس کی سوانح حیات ہوتی ہے۔
دنیا میں بڑے بڑے لوگ گزرے، ان کے پاس تلواریں بھی تھیں، گھوڑے بھی تھے، محل بھی تھے، سب کچھ تھا، لیکن سب کے محل بھی اجڑے، تلواریں اگر ایک آدھ رہیں تو میوزیم میں رکھی ہیں، گھوڑے مر گئے۔ علی کا مکان بھی ہے موجود کوفے میں، علی کی تلوار کا نام بھی ہے قرآن میں، حدیث میں علی کا گھوڑا بھی زندہ، تلوار بھی زندہ، اور تاریخ میں دونوں کی سوانح حیات موجود ہیں۔ کیا ہے ذوالفقار اور کیا ہے ذوالجناح؟ عرض کریں گے آنے والی تقریر میں ذوالجناح کا بھی ذکر ہوگا، اس لیے کہ یہ واحد علی ہیں کہ جن کے گھوڑے اور تلوار دونوں کا ذکر قرآن میں ہے۔ قرآن کے اندر آیات میں مدح ذوالفقار بھی ہے، مدح ذوالجناح بھی ہے۔ اور ذہن میں یہ بات رکھیں کہ بڑے بڑے لوگ جو گزرے ہیں ان کی شان میں عربی، فارسی، اردو میں جو قصیدے لکھے گئے، تو قصیدے کی تعریف یہ ہے کہ شاعر اپنے قصیدے کو زوردار بناتا ہے اس بنیاد پر کہ بادشاہ کی مدح کرتے کرتے وہ بادشاہ کی تلوار اور اس کے گھوڑے کی بھی تعریف کرتا ہے، اور اس لیے قصیدے میں زور پیدا ہوتا ہے جب تلوار اور گھوڑے کی تعریف کی جاتی ہے، اس لیے کہ اس میں شاعری کے مواقع ہیں، تو قصیدہ زوردار ہو جاتا ہے، قافیہ چست ہو جاتا ہے، تشبیہ خوبصورت ہو جاتی ہے۔ لیکن دنیا میں جتنے بڑے سمجھدار شعراء گزرے انہوں نے سوا علی کے کسی خلیفہ کا قصیدہ نہیں لکھا، نہ بنی امیہ کے نہ بنی عباس کے۔ واحد اردو زبان میں شاعر ہیں مومن خان مومن کہ جنہوں نے ایک ہمت کی اور انہوں نے 4-5 قصیدے لکھے، ایک امام حسن کی شان میں، ایک حضرت علی کی شان میں، 2 ہو گئے، 3 آپ خود فیصلہ کر لیجئے کس کے ہوں گے، تو اس طرح 5 قصیدے لکھے۔ لیکن اردو ادب کے تنقید نگاروں نے یہ فیصلہ کیا کہ جو قصیدہ علی کی شان میں ہے اس کی ٹکر کا کوئی قصیدہ نہ ہونے پایا۔ اس سے پہلے والے قصیدے اس معیار پہ کیوں نہ اترے، تو اس کی وجہ سب نے یہ بتائی کہ قصیدے میں زور آتا ہے تلوار اور گھوڑے کی تعریف سے۔ کسی کے پاس تلوار اور گھوڑا ہوتا تو قصیدہ زوردار ہوتا۔ صلوات پڑھیے گا۔ اپنے مومن خان مومن نے اپنے دیوان میں علی کے اس قصیدے کا عنوان یہ قرار دیا کہ عجیب بات یہ کہ عجیب عنوان رکھا، اور آپ کلیات مومن کا پڑھیں گے تو حیران ہوں گے، بہت جلی حروف میں اس قصیدے کے اوپر ایک سطر لکھی ہوئی ہے موٹے حروف میں، مالک سیف و قلم، مالک سیف و قلم خداوند ذوالفقار علی ابن ابی طالب۔ پتہ چلا سیف کا مالک بھی ہے، ایک ہی وقت میں کوئی آدمی تلوار اور قلم کا مالک نہیں ہوا سوا علی کے۔ اگر ذوالفقار ہے تو نہج البلاغہ بھی ہے۔ لیکن مومن نے کہا، مومن کا عقیدہ آپ کو بتا دوں، اہل حدیث تھے، دہلی کے رہنے والے تھے، لیکن علی کی مدح اس طرح کی کہ کہا کہ ذوالفقار کے خداوند ہیں علی۔ تو آپ کو دیکھیے جب قرآن مدح خواں ہو تو شاعر کیا کرے؟ جب قرآن یہ اعلان کرے کہ اللہ نے علی کے لیے اتارا، علی کے لیے نازل کیا، سب کی تلواریں یہاں ڈھلتی ہیں، لوہار بادشاہوں کی تلوار بنا بنا کے مر گئے، اللہ نے کہا نہیں علی تم دنیا کی یہ تلوار نہ چلانا۔ پہلی لڑائی اسلام کی بدر ہے، اور بدر میں جو تلوار علی کو ملی ہے جس سے لڑے ہیں، قتل تو سب کو کر دیا کافروں کو، خوب لڑے علی بدر میں، لیکن احد جب آئی تو یہ تلوار ٹوٹ گئی،
اور ایسے موقع پر ٹوٹی وہ بدر والی تلوار جو دنیا کی بنی تھی، ایسے موقع پر ٹوٹی کہ جہاں لشکر اسلام شکست کھا کر بھاگ چکا تھا اور اب میدان جنگ میں سوا رسول اور علی کے کوئی تھا نہیں، اور اس وقت رسول کی حفاظت کے لیے صرف علی تھے اور علی خالی ہاتھ تھے، تلوار ٹوٹ چکی تھی، اور اس وقت رسول کا دفاع علی پر واجب تھا۔ آیت آخر یہ کہہ رہی کہ کون ہے جس نے ہر رسول کی مدد کی؟ دیکھیں اس آیت میں یہ بھی چھپا ہوا ہے کہ وہ کون ہے جس نے ہر رسول کی مدد کی، تو وہ وہی ہے جو آخری رسول کی مدد کرے گا، وہی ہر رسول کی مدد چھپ چھپ کر رہا تھا۔ کبھی آدم کی مدد کی، کبھی نوح کی مدد کی، کبھی ابراہیم کی مدد کی، کبھی موسیٰ کی مدد کی، کبھی یعقوب و یوسف کی مدد کی، کبھی داؤد و سلیمان کی مدد کی، کبھی عیسیٰ کی مدد کی۔ وہ علی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ توریت، انجیل، زبور اور صحف انبیاء تمام اور رام، لکشمن، ماں بھارت، وید، رامائن، مہاتما بدھ کی مذہبی کتاب، کنفیوشس کی کتاب، سقراط کی کتاب، ارسطو کی کتاب، سب پڑھ ڈالیے، سب میں علی کا ذکر ہے، سب میں علی کا ذکر ہے، اور کس مقام پر؟ کہ میری مدد مصیبت کے وقت اس نے کی۔ یہ دوسری بات ہے کہ کہیں آپ کو وہ نام لکھا ہوا ملے گا ایلیا نے مدد کی، کہیں لکھے گا شنشب نے مدد کی، کہیں لکھا ہوا ملے گا ایلی نے مدد کی، اور کہیں صاف صاف لکھا ملے گا علی نے مدد کی۔ تو پیغمبر نے بتا دیا کہ یہ سب نام علی کے ہیں۔ آدم جنت سے نکالے جائیں، روئیں تو مدد کرنے علی آئیں۔ کشتی نوح جودی سے ٹکرا رہی ہو تو کشتی میں نور چمکے اور علی کشتی کو بچانے آ جائیں۔ ابراہیم چھری پھیلیں بچے کے گلے پر تو علی آ جائیں ابراہیم کے بچے کو بچانے۔ ابراہیم آگ میں پھینکے جائیں تو صاف خود نمرود نے بھی دیکھا اپنے قصر سے کہ شعلے گل بن چکے تھے، جہاں مہینوں سے آگ جل رہی تھی وہاں گلزار کھلے تھے، اور ایک تخت باغ میں بچھا تھا جس پہ ابراہیم بیٹھے تھے۔ تو گھبرا کے نمرود نے کہا کہ یہ خوبصورت نوجوان ابراہیم کے سامنے کون بیٹھا ہے جس سے ابراہیم باتیں کر رہے ہیں؟ اس وقت تو تاریخ نہ بتا سکی، پیغمبر نے بتایا آگ میں جلنے سے جس نے بچایا وہ علی تھا۔ قید خانے میں یوسف کو بلاؤں سے چھڑانے والے، یعقوب کو گریا سے پناہ دینے والے، یعقوب سے یوسف کو ملانے والے علی۔ کوہ طور پر آواز آتی تھی، موسیٰ باتیں کرتے تھے۔ دنیا حیران ہے کہ اگر اللہ کی آواز آ گئی تو پھر وہ اللہ نہ رہا، اگر آواز کسی بشر نے اللہ کی سن لی تو پھر وہ اللہ نہ رہا، اس لیے کہ آواز رکھتا ہے اور آواز بشر سن رہا ہے، اس لیے وہ معبود نہیں ہے۔ تو پیغمبر نے یہی کہا کہ علی باتیں کرتے تھے موسیٰ سے اللہ کے لہجے میں۔ اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ پیغمبر اگر نہ بتائیں گے تو کون بتائے گا؟ معراج میں اللہ ہی تو بول رہا تھا، لیکن پیغمبر نے کہا علی بول رہے تھے، باتیں اللہ کر رہا تھا، لہجہ علی کا تھا۔ اب جب یہ باتیں ہوتی ہیں تو دنیا بڑی حیران ہوتی ہے۔ کیوں؟ دیکھیں حیرانی کیا ہے؟ حیرانی اس پر نہیں ہے کہ یہ سب کیسے پڑھ دیتے ہیں، کہاں سے پڑھ دیتے ہیں۔ علم کوئی چھوٹا سا نقطہ تو ہے نہیں، کتب خانہ کوئی چھوٹا سا تو ہے نہیں۔ صرف اگر میں اس پر پڑھوں کہ روس کے ماسکو کے سب سے بڑے کتب خانے میں کتنی لاکھ کتابیں ہیں، کانگریس لائبریری واشنگٹن میں کتنی کتابیں ہیں، پٹنے کے خدا بخش میں کتنی کتابیں ہیں، امین الدولہ لکھنؤ میں کتنی کتابیں ہیں،
برٹش میوزیم کے کتابخانے میں کتنی کتابیں ہیں، اگر میں پڑھنا شروع کروں تو پورا اشرا ہو جائے، اور ایک ایک نسخہ، ایک ایک کتابیں جو میں خود دیکھ چکا ہوں میں بتاتا جاؤں، پورے دنیا کے کتابخانے یہاں بیٹھ کر بتاؤں، آپ تو کمپیوٹر پہ انٹرنیٹ پہ کافی دیر لگائیں گے ڈھونڈنے میں کتابخانوں کو، آپ کو دیر لگ جائے گی، ہم ایک مجلس میں سنا دیں گے اتنی دیر میں سارے۔ ہوگا کمپیوٹر بہت تیز ہوگا، مولا نے ہم کو بھی ایک کمپیوٹر دیا ہے، جب جس کا دل چاہے دونوں کا مقابلہ کر کے دیکھ لے۔ بھئی ذاکر حسین کا مقابلہ، ذکر علی کرنے والے کا مقابلہ آپ کمپیوٹر سے کر، میرے گھر میں بھی کمپیوٹر ہے، اور ماشاءاللہ میرے گھر کے سب بچے انٹرنیٹ پہ بہت تیز ہیں، میرے گھر کے نوجوان قائم رضا نے تو پورا انسٹیٹیوٹ کھولا ہوا ہے، کمپیوٹر کا ٹریننگ دیتے ہیں، ماجد آپ بھی انٹرنیٹ پر، ان کے بڑے بھائی ساجد، یہ سب بہت تیز ہیں، میرے دونوں بھانجے جو بہت ہی کم سین ہیں سب انٹرنیٹ پہ بہت تیز ہیں، لیکن جب یہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں تو ہم بتا رہے ہوتے ہیں۔ بہت دیر لگتی ہے جب آپ کتابیں کسی کتابخانے سے منگائیں، اور اتنی دیر میں آپ کو کمپیوٹر دے گا، ہم آپ کو پوری ڈیٹیل بتا دیں گے، کس ریک میں کون سی کتاب رکھی ہے، نمبر کیا ہے، اس کے اندر اس کا دیباچہ کیا ہے، اس کا اینڈ کیا ہے جہاں پہ کتاب ختم ہو رہی ہے۔ کمپیوٹر تو اب ایجاد ہوا ہے، مولا علی تو پہلے کہہ گئے تھے میں بائے بسم اللہ کا نقطہ ہوں۔ کمپیوٹر کس بیس پر بنا، اسی حدیث پہ تو بنا ہے۔ کمپیوٹر چپس کیا ہے، یعنی سارے علوم سمیٹ کر ایک نقطے میں رکھ دیے گئے ہیں، وہ نقطہ کمپیوٹر میں ہے، آپ ونڈوز کھولتے جائیں چیپٹر کھلتے جاتے ہیں، علی نے نقطے کو سمیٹا تھا، آپ پھیلا دیں تو قرآن بنتا ہے، نقطہ پھیلتا ہے تو قرآن بنتا ہے، اور قرآن سے بڑا کوئی علم نہیں، اسی بنیاد پہ کمپیوٹر بنا لیا۔ کمپیوٹر بھی تو ایک انسان ہی چلا رہا نا بھائی، جتنا آپ فیڈ کریں گے اس میں اتنا ہی تو جواب دے گا۔ یہاں فیڈ کے علاوہ بھی کچھ آ جاتا ہے، کہا جاتا ہے اب یہ کہو، اگر میں رٹ کے بھی تقریر آؤں تو ابھی جو بول رہا ہوں یہ رٹی ہوئی تو نہیں ہے، بھائی سلوات تو پڑھیے۔ سائنس علم علی کا مقابلہ قیامت تک نہیں کر سکے گی، کیسے کرے گی؟ لوہا زمین سے نکلتا ہے، اللہ کہہ رہا ہے آسمان سے آیا، تو سائنس کیسے مقابلہ کرے گی؟ وہ لوہا جو سائنس نکالتی ہے وہ زمین سے نکالتی ہے، کچا خام مال ہوتا ہے، اسے پکاتی ہے، اسے تپاتی ہے، تب اس قابل ہوتا ہے کہ مکان کے سریے بن سکیں، تب ریل کی پٹریاں بن سکیں، تاکہ ٹوٹ نہ جائیں چٹک نہ جائیں۔ تو گلایا ہے مٹی میں تو بنایا ہے، تلوار تو ڈھلی ڈھلائی یوں آئی ہے کہ دیر نہیں لگی، پیغمبر کو بچانا ہے، علی خالی ہاتھ ہیں، اور ناقے پر بٹھا چکے علی، جبکہ ایک گڑھے میں پیغمبر گر چکے تھے، زخمی ہو چکے ہیں، ناقے پہ بٹھا لیا ہے، لیکن پروانے کی طرح شمع رسالت کے گرد طواف کر رہے ہیں کہ کوئی حملہ کرنے کے لیے آ نہ سکے۔ ایسے میں احد کے میدان میں فضا میں راوی کہتا ہے ایک منظر نظر آیا کہ ایک سونے کی کرسی پر جبریل امی بیٹھے ہوئے ہیں، اور کرسی آسمان سے اتر رہی ہے، اور ان کے ہاتھ میں ایک تلوار ہے، اور یہ کہتے ہوئے صدا دیتے ہوئے جبریل آ رہے ہیں، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ صلوات پڑھیے گا۔ پتہ نہیں لوگ کہتے ہیں جبیر اختر نقوی بہت دبلے پتلے ہیں، دان پان ہیں، یہ ہیں، کچھ کھاتے نہیں ہیں، مولوی تو اتنا پتلا ہوتا بھی نہیں، مولوی تو موٹے موٹے ہوتے ہیں اور خوب کھاتے ہیں، لیکن جب میں چلا کے کہتا ہوں صلوات تو سب مل کے بھی میری اس آواز کا مقابلہ نہیں کر پاتے۔ میں یہ حیران ہوتا ہوں کہ آپ کی آوازیں زیادہ ہیں یا میری؟ نہ کھانے پر جب میرا یہ عالم ہے تو آپ تو کھا کھا کے آتے ہیں بھائی، سب کی بات کی غذائیں ہم سے 10 گنا زیادہ ہوں گی، لیکن جب میں کہتا ہوں درود صلوات اللہم صلی علی، یہ کیا ہے؟ شاہ نجف میں بیٹھے ہیں، حلق پھاڑ کے آسمان کو شگافتہ کرتی ہوئی آواز لگائیں، جیسے میں آواز دیتا ہوں، آواز پہ آواز تو دو۔
کچھ ہوئی کہ سب بولے. وجہ کیا آپ کو پتہ ہے؟ یہ آواز کیوں نہیں بلند ہو پاتی؟ کچھ لوگ اس انتظار میں بیٹھے. آگے پڑھیے. مطلب ہمیں نہیں پڑھنا درود، نہیں پڑھنا سلوا، مجلس پڑھتے رہیے. بھائی ہم مجلس پڑھتے ہیں، روز پڑھتے ہیں، ہم نہیں رکتے. لیکن جب ہم کہہ دیں تو ہم پڑھواتے ہی نہیں. لیکن جب ہم کہہ دیں تو اب سب پہ واجب ہو جاتا ہے کہ گونگے بولیں، ہلیں، اپنی جگہ سے ہلیں. جواب دیں قائم رضا کا. مجھے افسوس میں نہیں مبتلا کیا رکھا. میں کہوں لا فتح الا علی اور آپ چپ بیٹھے رہے. ارے یہی تو نعرہ لگتا ہے، یہی تو نعرے کا مقام ہے. لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. علی کو ملی تلوار، علی کو ملی تلوار، اوروں کو نہ ملی چوٹی. علی کو ملی ذوالفقار، اوروں کو نہ ملی چوٹی. علی کو ملا زلجنا، علی کو ملا زلجنا، اوروں کو نہ ملی کھوتی. علی کو ملی لولک کی چادر، علی کو ملی لولک کی چادر، اوروں کو نہ ملی دھوتی. علی کو ملا تاج، علی کو ملا تاج، اوروں کو نہ ملی ٹوپی. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ذوالفقار جبریل امین نے علی کو یہ کہہ کر دے دیا کہ یا علی اللہ نے آپ کو یہ تحفہ دیا. کیا تحفہ احد کے میدان میں آیا. اور اب جیسے ہی ذوالفقار علی کے ہاتھ میں آئی، دیکھیں کوئی ایسا ہتھیار جو کبھی کسی نے نہ چلایا ہو تو تھوڑی دیر سوچنا پڑتا ہے اسے چلانا کیسے ہے. بہت ماہر ہو پھر بھی، لیکن وہاں اتنا لمحہ کہاں تھا کہ سوچے. ایسا لگا جیسے علی ذوالفقار کو پہچانتے ہیں، ذوالفقار علی کو پہچانتے ہیں. اور اب رسول کے گرد ذوالفقار کو لے کر چاروں طرف سے، دیکھیں پشت ہے ناکے کی طرف اور منہ ہے میدان کی طرف، اور یوں چل رہے ہیں اور تلوار ہاتھ میں. اور عالم یہ ہے کہ جب ادھر جاتے ہیں تو ادھر کا دکھائی نہیں دیتا، اور جب ادھر جاتے ہیں تو ادھر کا نظر نہیں آتا. تو پتہ ہے آپ کو کیسے ہوئی یہ لڑائی؟ رسول چاروں طرف ناکے پر دیکھتے جاتے ہیں گھوم گھوم کے، اور بس یہ کہتے جاتے ہیں. اتنا ہی مؤلف لکھ پایا ہے، اس لیے کہ تیزی میں اسے کچھ نظر نہ آیا تو اتنا لکھا اس نے کہ نبی یہ کہتے جاتے ہیں علی ادھر سے آیا، علی ادھر سے آیا، علی ادھر سے آیا، علی ادھر سے آیا. تو بس یہ دکھائی دیتا چاروں طرف علی علی علی. تلوار چلتی جاتی، سر کٹتے جاتے، لاشیں گرتے جاتے. عجیب بات یہ ہے کہ سب جا چکے، یہ خوبصورت لڑائی دیکھ نہ سکے مسلمان. اس لیے کہ جب احد کی لڑائی ختم ہوئی تو طبری نے لکھا ہے، ہسٹری کی کتاب ہے مسلمانوں کی، کہ کچھ بہت اوپر چڑھ گئے، کچھ اس سے بھی اوپر چوٹی پہ پہنچ گئے. تو احد کے بعد قیامت ہو گئی. احد میں بدر میں جو فتح ہوئی تھی اس میں جناب حمزہ شہید ہو گئے، اسلام کا لشکر ہار گیا، بہت لوگ مارے گئے، بڑا نقصان ہوا، حضور زخمی ہوئے. مدینے حضور آئے تو ہوا یہ کہ دوسرے دن ایک واپس آیا،
پھر لڑائی کے تیسرے دن ایک واپس آیا، چوتھے دن ایک واپس آیا، اور جیسے جیسے آتے گئے تو مدینے میں داخل نہیں ہوئے، سب نے ایک دوسرے کا انتظار کیا، یہ آ جائیں تب ساتھ چلیں گے نبی کے سامنے، الگ الگ نہیں جائیں گے۔ اور لوگوں نے کہا چلے جاؤ، کہ اگر الگ الگ جائیں گے تو سارا غصہ ایک پہ اتر جائے گا، ساتھ چلیں تاکہ نبی کا غصہ سب پہ ڈسٹریبیوٹ ہو جائے، کہہ تو سکیں یہ بھی تو بھاگے تھے، یہ بھی تو بھاگے تھے، کوئی ہم اکیلے بھاگے تھے، یہ بھی تو بھاگے تھے، یہ بھی تو بھاگے تھے۔ اس لیے سب مل کر گئے، اور جب سب مل کر نبی کے سامنے آئے تو نبی نے کہا بھئی تم سب کیوں گئے؟ کہ ہم نے ایک آواز سنی تھی کہ محمد قتل ہو گئے۔ کہا تو وہ آواز شیطان کی تھی، چپ ہو جاتے، کہنے لگے یا رسول اللہ ہم سمجھے جبریل کی آواز ہے۔ اب آپ خود انصاف سے بتائیے، جو جبریل اور شیطان کی آواز کے فرق کو نہ جانے وہ پھر اسلام میں حق و باطل کو پہچانے گا کیسے؟ کیسے پہچانے جو آواز کی پہچان نہ رکھتا ہو؟ کہا تو گئے کہاں؟ تو سر جھکا کے کہا ہم سب پہاڑی پہ چڑھ گئے۔ تو جواب دیا کہ جہاں تمہارا بھائی کنان نوح کا ناخلا بیٹا چڑھ گیا تھا، نبی کو چھوڑ کے پہاڑی کا سہارا لیا۔ یعنی اگر نوح کے دور میں نوح پکاریں کہ پہاڑی نہیں بچائے گی، سفینہ بچائے گا، کشتی بچائے گی، تو آج بھی نبی یہی بتا رہے ہیں کہ پہاڑی نہیں بچائے گی، جہاں علی ہے وہاں سفینہ ہے۔ تو پہاڑ کی اور سفینے کی لڑائی اب تک چل رہی ہے، کچھ لوگ پہاڑوں پہ چڑھے رہتے ہیں، کچھ لوگ کشتی میں بیٹھے ہوئے پرلطف فضائیں دیکھ رہے ہیں، اور کشتی تو کبھی ڈوبے گی نہیں، اس لیے کہ کشتی میں خود نبی بیٹھے ہیں۔ جو پہاڑ پر ہیں وہ اپنی خیر منائیں، اس لیے کہ جب نوح کا بیٹا پہاڑ پہ چڑھا تو نوح نے آواز دی کشتی میں آ جا، کہنے لگا نہیں آئیں گے، یہ پہاڑ ہمیں بچا لے گا۔ گویا پہاڑ سمبل تھا بڑی خوفناک چیز کا کہ اتنی اونچی چیز ہے یہ ہمیں بچا لے گی، پہاڑ سے بڑی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ تبھی آپ محاورے میں کہتے ہیں اما تم نے تو یہ کام پہاڑ کر دیا۔ اور بھائی یہ بات کیا کوئی پہاڑ ہے؟ یعنی مثال میں آپ کی نظر میں اردو زبان میں سب سے بڑی مثال پہاڑ ہے، آپ کی نظر میں نہیں، قرآن میں بھی سب سے بڑی مثال پہاڑ ہے، یہودیوں کی نظر میں بھی سب سے بڑی مثال پہاڑ ہے، عیسائیوں کی نظر میں بھی سب سے بڑی مثال پہاڑ ہے، ہندوؤں کی نظر میں بھی سب سے بڑی مثال پہاڑ ہے۔ ہندوؤں کیا سب سے بڑا کہتے ہیں ہمالیہ، پہاڑ سے اونچا کوئی پہاڑ نہیں، یہ ہمارا سنتری ہے، یہ نہ ہوتا تو سب گھس آتے ہندوستان میں۔ سب سے بڑی مثال ان کے ہاں پہاڑ، یہودی کیا کوہ طور، عیسائیوں کیا پہاڑ اتنا بڑا تھا کہ مباہلے میں کہا اگر یہ کہہ دیں پانچوں اشارہ کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ، یعنی پہاڑ سے بڑی مثال نہیں ہوا کرتی۔ اور قرآن نے کہا کہ یہ زمین جو قائم ہے رواسی کی وجہ سے، قرآن کا لفظ ہے رواسی، رواسی کہتے ہیں پہاڑوں کو، رواسی لفظ ہے جمع، اس کا واحد ہے روس، روس کے معنی ہے پہاڑ، روس عربی لفظ ہے، عبرانی سے قرآن میں آیا، اس کی جمع ہے رواسی۔ اللہ کہتا ہے یہ زمین کی میخیں ہیں، اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے تو زمین کہیں خلا میں ڈھیر ہو جاتی۔ تو قرآن میں بھی سب سے بڑی مثال پہاڑ، لیکن بتایا رسول نے کہ ہوگی سب سے بڑی مثال پہاڑ، دنیا قائم ہوگی پہاڑ سے، لیکن کائنات بھی تو قائم ہے، وہ ہمارے اہل بیت کے دم سے قائم ہے، پہاڑوں سے نہیں قائم ہے۔ یہ وہی اللہ کہہ رہا ہے، مثال دے رہا ہے کہ زمین کی میخیں اگر پہاڑ ہیں تو اس کائنات کی میخیں پنجتن پاک ہے۔ صلوات پڑھیے گا۔ تو آپ انہیں چھوڑ کر پہاڑ پہ نہ جانا، لیکن نوح نے مثال وہاں سمجھا دی، آ جا کشتی میں آ جا۔ تو اب ذرا غور کیجئے گا کہ پانی چڑھا پہاڑ تک پہنچا، نوح نے آواز دی اب بھی آ جا، پہاڑ ڈوب جائے گا، کہنا ہے نہیں پہاڑ مجھے بچا لے گا، آدھا پہاڑ ڈوبا، نوح نے پھر جب سوال کیا آ جا،
اس نے پھر جواب دیا نہیں یہ پہاڑ مجھے بچا لے گا. اب پہاڑ کی چوٹی تک آیا پانی. اب چوٹی پہ جا کے کھڑا ہو گیا کنعان اور پہاڑ پورا ڈوب گیا. اس واقعے کو جب بھی سنا کریں تو ذہن میں یہ رکھا کریں کہ پہاڑ پہ کنعان چڑھا یعنی جس سے دفاع مانگا اس نے وہ پہلے ڈوبا. ارے کافروں کی جو مدد کرتا ہے وہ پہلے ڈوبتا ہے، جس کی مدد کی جاتی ہے وہ بعد میں ڈوبتا ہے. پہاڑ تو پہلے ڈوبا. سر چڑھایا تھا کنعان کو پہاڑ نے تو خود پہلے ڈوبا. یاد رکھو دہشت گردوں کو، منافقوں کو، کافروں کو اگر سر چڑھاؤ گے تو خود بھی ڈوبو گے. خود بھی ڈوبو گے. وہ بعد میں ڈوبیں گے، انہیں تو امریکہ نہیں چھوڑے گا، تمہیں خدا نہیں چھوڑے گا. عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ جو گھر سے رونے نکلتے ہیں ان کو تحفظ دو. وہ صرف رونے کے لیے نکلتے ہیں اپنے گھروں سے. یہ حق نہیں ہے کہ آغاز محرم میں 3 مار دیے جائیں اور 5 محرم کی شب میں 17 مار دیے جائیں اور کتنے اسپتال، جبکہ اس میں ایک معصوم بچہ بھی ہے. بڑے شرم کی بات ہے کہ نہ کسی پہ حملہ کرتے ہیں، نہ کسی کو لوٹنے جا رہے ہیں، نہ کسی کو مارتے ہیں، نہ کسی کو برا کہتے ہیں. یہ کیا ہے؟ دہشت گردی کا نشانہ ان کو بناؤ جنہوں نے انسانوں کا خون چوسا ہے، جنہوں نے انسانوں کی دولتیں چوسی ہیں. جاؤ، ہمت نہیں ہے، یہودیوں پہ حملہ نہیں کرتے، عیسائی پہ حملہ نہیں کرتے. جب نظر آتے ہیں حسین والے نظر آتے ہیں. دہشت گردی کے لیے صرف ہم یہ مار دیں گے تو دہشت پوری دنیا میں پھیل جائے گی. کوئی پوری دنیا میں دہشت نہیں پھیلے گی. نقصان پاکستان کا ہوگا. کلنٹن بار بار کہے گا، آیا تھا 5 گھنٹے کے لیے یہی کہنے کے لیے پہلے دہشت گردی اپنے ملک سے بند کرو تب مدد کریں گے. ساری دولت انڈیا کو لوٹا کے چلا گیا، کچھ پاکستان کو نہیں دیا، صرف اس بیس پر کہ تمہارے قتل عام نہیں رک رہا. اور جب کہہ رہا ہے سربراہ پاکستان کا بار بار کہ ہمیں دہشت گردی بند کرنا ہوگی تو دیر کس بات کی ہے؟ کیوں دیر لگ رہی ہے؟ محرم پورا گزرا جا رہا ہے، ابھی تک آپ کے تمام انتظامات مکمل نہیں ہوئے. یہ کیا بات ہے؟ کب آپ کے انتظامات مکمل ہوں گے؟ فوراً انتظامات مکمل کریں. ایک ایک گاؤں، ایک ایک قریے میں جہاں مجلس ہو رہی ہے سب کے تحفظ آپ کے اوپر واجب ہے. قانون ہے پاکستان کا کہ ہر شہری کی حفاظت آپ پر واجب ہے. آپ تو قادیانیوں کو بھی قتل نہیں کر سکتے جنہیں کافر کہے. ہم تو کل ایمان کے ماننے والے ہیں، ہم سے تو ایمان سلامت ہے. ہم تو اسلام کی ناک ہے، ہم اسلام کی آنکھیں ہیں، ہم اسلام کا چہرہ ہے. اسلام ہم سے پہچانا جاتا ہے. ہم سر کے تاج ہیں اسلام کے، تم پیر کا ناخن ہو. سر سے انسان پہچانا جاتا ہے. وہ دن بھول نہ جانا، زیادہ دن نہیں ہے محشر کا میدان. ہر شیعہ سنی نے لکھا ہے کہ رسول اپنی اولاد کے بارے میں سوال کریں گے کہ ہم نے تم میں اولاد چھوڑی تھی، تم نے اس کا کیا حشر کیا. اس طرح سادات کا لہو نہ پڑو، اس طرح نہ بہاؤ. وہاں تمہیں جواب دینا پڑے گا. فاطمہ زہرا کے سامنے جواب دینا پڑے گا. اس لیے تحفظ کرو اور اس طرح کرو جو حق ہے ہمارے تحفظ کا. اس لیے ہم یہ جملہ بار بار کہتے ہیں کہ ہم رونے میں اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ ہم کچھ دنیا کی بات سوچ ہی نہیں سکتے. ہم تو چڑیا کو نہیں مار سکتے. تم تو صرف کعبے میں جا کے احرام باندھ کر کہتے ہو مچھر نہیں مارتے. ہم تو جہاں حسین کا نام لے لیتے ہیں مچھر کو مارنا پسند نہیں کرتے. ہم مچھر کو نہیں مارتے. تم صرف کعبے میں نہیں مارتے، ہم دنیا میں کہیں جائیں مچھر سامنے آ جائے ہم نہیں مارتے. ہم کسی کو مارتے پیٹتے نہیں، کسی پہ حملہ نہیں کرتے. بس صرف یہ چاہتے ہیں ہم عزا کر رہے ہوں تو ہماری عزا میں کوئی مخل نہ ہو. ہاں شریک کوئی ہونا چاہے، نظر میں آئے، نیاز میں آئے، سبیل کا پانی پیے، آئے شریک ہو، دعا مانگے. بیٹا دیتے ہیں، دولت دیتے ہیں، رزق دیتے ہیں، شفا دیتے ہیں،
مانگا ہے لوگوں نے. کیا ہے عام مسلمان؟ قائد اعظم کے دادا کے یہاں دولت اولاد نہیں بچتی تھی، 11 بیٹے ہوئے اور ایک نہ بچا. تو کسی پڑوسی عورت نے قائد اعظم کی دادی سے کہہ دیا اب کی جب حسین کا ذوالجناح نکلے تو منت مان لینا. پاکستان پہ جو پہلی کتاب لکھی گئی ہے تاریخ پاکستان پر، اس میں یہ واقعہ لکھا ہے. اور اس کے بعد خواجہ حسن نظامی نے اپنے روزنامچے میں اس واقعے کو لکھا کہ قائد اعظم کا نام محمد علی جناح کیوں رکھا گیا. اس لیے کہ جب ذوالجناح کے پیر پکڑ کے دادی نے منت مانی تو یہ 12واں بیٹا زندہ رہا، تو منت یہ مانی تھی کہ میں اپنے بیٹے کا نام ذوالجناح رکھوں گی. خاندانی نام ذوالجناح ہے، ذل نکل گیا، جناح رہ گیا. یہ ذوالجناح کا آدھا نام ہے، ورنہ آج تک کسی کا نام جناح سنا ہے؟ بھئی کسی کا نام ذوالجناح رکھا ہی نہیں گیا. جانور کا نام تھوڑی ہم لوگ رکھتے ہیں. ہمارے ذوالجناح نام کسی بچے کا نہیں رکھا جاتا، لیکن ان کی منت تھی، انہوں نے رکھا. ذوال عربی تھا، جناح رہ گیا. اور جو نہ بچتے جناح تو آج یہ جو سب مزے کر رہے ہیں پاکستان میں، مسجدیں بنا کے پارٹیاں بنا کے پیسے جمع کر کے کہ کیسے کیسے نکالے جا رہے ہیں، کیسے کیسے واپس لیے جا رہے ہیں. ان کو وہاں سے بلاؤ، ان کو وہاں سے بلاؤ، یہ اتنے کروڑ ڈالر کھا گئے، وہ اتنا کروڑ ڈالر کھا گئی ہیں، انہوں نے سرے محل بنایا، انہوں نے فلانا محل بنایا، انہوں نے پیرامڈ محل بنایا ہے، یہ عیش ہو رہا ہے. ارے سب جناح کے صدقے میں تو ہے، اور جناح حسین کے گھوڑے کے صدقے میں ہے. تو آزاداری سے تو پاکستان بنا ہے. کیا آزاداری ختم کر دو گے؟ کسی کی برکت سے تو ملک باقی ہے. اگر اس کے ساتھ بے ادبی ہوئی تو پھر تم جانو اور تمہارا ملک. اس لیے کہ ہم کسی کے لیے بدفعل بددعا کے طور پہ کبھی نہیں نکالتے. وارننگ دے دیتے ہیں، تنبیہ کر دیتے ہیں، ایسا کیا تو یہ ہو جائے گا. اس لیے ہوشیار ہو جاؤ. چاروں طرف دشمن ہے، ایٹمی وار کی تیاریاں ہیں. سیکنڈ نہیں لگے گا ختم ہونے میں، چاہے دشمن ختم ہو یا دوست. دنیا میں جہاں کہیں بھی چھڑے گی تباہی لائے گی، آگ ہی آگ ہے. اور اگر آگ سے بچنا ہے تو آگ سے صرف ایک شے بچاتی ہے، محبت علی. پھر آگ سے نہیں بچ پاؤ گے، یہاں کی آگ ہو یا وہاں کی آگ ہو. ہر آگ سے بچنا ہے تو علی علی کرو، حسین حسین کرو. اس لیے ہم کہا کرتے ہیں کہ احترام ہو اور کل سے انتظامات صحیح ہوں. جو گاؤں دیہات ہیں وہاں کے چند لوگ بیٹھ کر مجلس کرتے ہیں، اور وہ صرف مجلس کرتے ہیں، وہ حسین کے علاوہ کچھ نہیں سوچتے. تم ان کے دل میں نہیں بیٹھے. اور کسی کے مار دینے سے کوئی قوم ختم نہیں ہوتی. ہم 1400 سال میں نہ ختم ہوئے تو اس ملک میں کیا ختم ہو جائیں گے مار دینے سے؟ یہ تمہارا خیال ہے. جیسے جیسے شہادتیں بڑھتی جاتی ہیں اللہ ہمیں برکتیں دیتا جاتا ہے. علم کی برکت، دولت کی برکت، نسل کی برکت. شہادتیں تو ہمارے حصے میں لکھی ہیں اور قیامت تک لکھی رہیں گی. شہادت کے معنی معلوم ہے؟ جو شہید ہوتا ہے وہ اللہ کا گواہ بن جاتا ہے. ہم اللہ کے گواہ یوں بھی ہیں، ہم اپنی موت مرے جب بھی شہید اور دشمن مارے جب بھی شہید. یہ کسی کے نصیب میں نہیں ہے. دونوں طرح کی شہادتیں دنیا میں کسی کو نہیں ملی. یہ شہادت جب ملتی ہے جب محبت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے تب یہ شہادت. ہم گواہ بنتے ہیں ذکر سن کے، ذکر کر کے. اور ہم مسجدیں اس لیے نہیں بناتے کہ ہمیں چندے چاہیے. ہم نے کبھی اس لیے نہیں بنائی مسجد. ہم مسجد صرف اس لیے بناتے ہیں کہ علمی درسگاہ بنے اور پوری قوم اس میں حصہ لیتی ہے. یہ مارٹن روڈ گواہ ہے کہ پاکستان کا پہلا مرکز نماز جمعہ کا. اور چونکہ روضہ نجف اور امام باڑہ نیا بنا تو اب طے کیا ٹرسٹیز نے کہ یہاں کی مسجد کو بنیاد سے پھر سے دوبارہ تعمیر کیا جائے. اس لیے پوری مسجد بنیاد سے نئے سرے سے نئے نقشے پہ بن رہی. صرف نقشہ اس کا 25,000 روپے کا ماڈل بنا ہے. اور جو لوگ یہاں نماز جمعہ پڑھتے ہیں، مجالس میں آتے ہیں، عشرہ سنتے ہیں،
ان سب کی ذمہ داری ہے کہ اگر مسجد کی ایک اینٹ پر بھی ایک مومن کا نام لکھ گیا، اللہ کے گھر کے ایک بلاک پر ایک مومن کا نام اگر لکھا ہے تو یہ چیزیں دکھا کے نہیں دی جاتی، چھپا کے دی جاتی، اس لیے کہ ہر امام مٹھی بند کر کے دیتا تھا۔ آج نہ صحیح کل صحیح سوچ کے آنا کہ اینٹ پہ نام لکھانا ہے۔ دیکھیں اینٹ پر نام لکھانے کا میں آپ کو ثواب بتا دوں، جب کعبہ بننے لگا، بہ گیا سیلاب میں اور تعمیر ہونے لگا، تو سب حضرت ابو طالب کے پاس آئے کہ بنیاد بنی ہاشم رکھتے ہیں۔ اس دور میں بھی کعبے کی بنیاد کوئی اور رکھ نہیں سکا، تو پہلی اینٹ کعبے کی ابو طالب نے رکھی۔ تو جب چلنے لگے تو اس وقت آپ کے نبی 5 برس کے تھے، 5 برس۔ کہا چچا ہم بھی چلیں گے، کعبے کی اینٹ ہم بھی رکھیں گے۔ تو سب ایک اینٹ لاتے تھے، پیغمبر دامن میں 2 اینٹ اٹھاتے تھے اپنے ابا کے دامن، اور چچا کو لا کے دیتے جاتے۔ کیا کہنا اس کعبے کا کہ چچا اور بھتیجے نے مل کر جس کی دیوار اٹھائی ہو، اس کی شبیہ ہیں ساری مسجدیں، اور پہلی شبیہ مسجد نبوی ہے کعبے کی۔ اور جب وہ توڑی عبد الملک بن مروان نے، تو آپ کے چھٹے امام اس وقت 10 برس کے تھے، اور جب مسجد دوبارہ بننے لگی، اکھاڑ کر دوبارہ وسیع ہو کر مسجد نبوی بنی، جو کہ اس دنیا میں کعبے کی پہلی شبیہ تھی، اور جب وہ تعمیر ہونے لگی تو 10 برس کے تھے آپ کے چھٹے امام، 5ویں امام سے اذن لیا کہ مولا ہم جائیں، بابا ہم جائیں، کہ تم چھوٹے ہو، کہ ہم اینٹیں لائیں گے، گارا ہم رکھیں گے، اینٹ ہم رکھیں گے۔ تو چاہے کعبہ بنے تو یہی گھر بناتا ہے، مسجد بنے تو یہی گھرانہ بناتا ہے۔ 10 برس کی عمر میں گارا بھی بنایا، اینٹیں بھی رکھیں، تو اینٹیں رکھ کر یہ بتایا کہ یا تو اپنے ہاتھ سے آ کے دیوار اٹھاؤ، اور اگر اتنی ہمت نہ ہو کہ راج مستری اور مزدور بن سکو تو ہر اینٹ پر کچھ دے کر نام تو لکھوا دو، اور نیت یہ کرو ماں باپ کے ایصال ثواب کے لیے۔ جب تک وہ اینٹ رکھی رہے گی اور وہاں نمازیں ہوتی رہیں گی، ہر اینٹ پکار پکار کر ایصال ثواب تمہارے باپ دادا کو پہنچاتی رہے گی۔ بھائی اس کی طرف سے یہ اینٹ ہے، ثواب پہنچا دو ان کے اجداد کو۔ تو اب کچھ کہنا تو نہیں پڑے گا یا دوبارہ پوچھنا پڑے گا کہ آ گئے آپ صحیح بات پر یا نہیں سمجھ کر میری بات؟ کل پرسوں آج، اور ادھر سے ہوتے ہوئے جائیے گا، دیکھتے ہوئے جائیے گا کہ بنیاد رکھیے گی، اور اس کا ماڈل بھی دیکھیے گا کہ کس طرح مسجد بن رہی ہے، اور ایسا نہ ہو کہ دھوپ میں نماز جمعہ بہت دن تک ہوتی رہے اور بیچارے نمازیوں کو پریشانی ہو، ورنہ پھر بعد میں دیکھیے بدنامی ہوگی۔ امام باڑہ تو دیکھیے بنا ہے، سب سائے میں بیٹھے ہیں اور نمازی بیچارے دھوپ میں کھڑے، حالانکہ دھوپ میں نماز پڑھنے کا بہت ثواب ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ نمازیوں کو سایہ دیا جائے، عبادت بھی آسانی سے ہو۔ عبادت کیا کہنا نماز کا، افضل عبادت ہے۔ علی سے بڑا کون زاہد متقی اور نمازی گزرا ہے؟ ابھی خدا کے گھر میں پیدا ہوئے، خدا کے گھر میں شہادت، خدا کے گھر سے خدا کے گھر تک سوا عبادت کے علی نے کیا کیا؟ لیکن یہ عجیب بات ہے کہ علی کے پاس جو چیز آ جائے وہ پھر نمازی ہو جاتی تھی۔ تو تلوار اتری بھی تو رکوع میں اتری۔ آپ سمجھے میں موضوع بھول گیا اور مارٹن روڈ کی مسجد اور یہ اور وہ، نہیں، موضوع اپنی جگہ۔ علی کی تو ذوالفقار بھی ہر وقت رکوع میں رہتی تھی، ساری عمر رکوع کیا، ایک سجدہ باقی تھا۔ ارے بھائی مجلس ذرا سنا کیجئے، کبھی کبھی نکتوں کی مجلسیں بھی سنا کیجئے، سن لیتے ہیں آپ بہت سے بیانات۔ ایک خطابت ہے نکتوں کی خطابت، اور وہ پاکستان اور ہندوستان میں میرے علاوہ کوئی نہیں کر رہا ہے، اس لیے آپ کو محنت کرنا پڑے گی مجھے سننے کے لیے۔ دیکھیے نکتے پڑھنے کسی کو نہیں آتے، رٹے نکتے تو جو کتاب میں لکھے ہیں حدیث میں وہ تو سب پڑھ دیتے ہیں، میں ممبر پہ بیٹھے بیٹھے بناتا ہوں۔ یہ ابھی بنایا میں نے نماز سے ربط لگانے کے لیے، ذوالفقار تک آنا تھا تو نماز اور مسجد سے آیا۔ اسے کہتے ہیں نکتہ، اسے کہتے ہیں خطابت، کہ موضوع پہ واپس کیسے آیا جائے، بے ربطگی سے یا ربط کے ساتھ۔
یہ سب بھی غور کیا کیجئے، کیسٹ سنا کیجئے، دوبارہ سنیے، سہبارہ سنیے کہ خطابت کہاں ہے؟ رکوع میں تھی، سجدہ تک نہ کیا تھا۔ سجدہ کرے تو جب کرے کہ کوئی بڑا کارنامہ کرے، سجدہ ہوتا کہاں ہے؟ سجدہ یا تو واجب ہے، سجدہ یا شکرانہ ہے۔ واجب کا موقع نہیں ملا اس لیے کہ حکم الہی تھا رکوع میں رہے۔ اب یہ سب سوچ سوچ کے نہیں بول رہا ہوں، میں بولتا جا رہا ہوں، کسی کتاب میں نہیں لکھا ہے، اسے کہتے ہیں خطابت۔ میں بولتا جاؤں گا، خطابت آپ سے آپ ہوتی جائے گی، میں کچھ سوچ نہیں رہا ہوں۔ یہ کمپیوٹر نہیں ہے، فیلڈ نہیں ہے۔ بھائی رکوع میں تھی، اللہ نے کہہ کے بھیجا تھا وہ رکوع میں رہنا۔ سجدہ ہو تو جب ہو کہ بڑا کام ہو، تو شکرانے کا سجدہ ہو۔ تو سب سے بڑی لڑائی خیبر تھی، جب خیبر فتح ہوا تو اب سجدے کی ضرورت تھی، یہ ذوالفقار کا سجدہ تھا۔ آج اس کا سجدہ اتنا بھاری تھا کہ کہا پروردگار نے جبریل سے کہ سجدگاہ بناؤ اپنے پروں کو۔ یہ خیبر یہودیوں کی زمین ہے، سجدہ یہاں ہو رہا ہے۔ آج اتنا بڑا کام کیا ہے ذوالفقار نے کہ سجدگاہ کے لیے اپنے پر بچھا دو۔ انسان کا سجدہ آسان اس لیے کہ پیشانی رکھنا ہے، لیکن جس کی دو زبانیں ہوں اور سجدہ اس کا ہو، زمین کانپ گئی، زمین تھرا گئی کہ ذوالفقار سجدہ کرنے آ رہی ہے۔ نہیں سمجھ رہے ہیں آپ؟ ارے اب زمین پکارے تو کس کو پکارے؟ اس لیے کہ ضربت ہے علی کی، سجدہ ہے ذوالفقار کا، چلائی ہے تلوار علی نے، تلوار کاٹتی ہے مگر ہاتھ چاہیے۔ زمین کو معلوم ہے ہاتھ ہے ابو تراب کا، ہے تو زمین کا باپ، مگر چلایا ہے تلوار اس نے۔ اب مدد کس سے مانگوں؟ تو گھبرا کے زمین نے یہی کہا، یا ابو تراب۔ اللہ نے فریاد سنی، کہا جبریل پروں کو بچھا دو۔ بحث شروع ہو گئی، تاریخ میں روایت آ گئی کہ اتنے ضرب کے ساتھ، اتنے زور کے ساتھ سجدہ تھا، دو زبانیں۔ یہاں پہ رک کے آپ کو بتا دوں، ذوالفقار، فقار کہتے ہیں زبان کو، ذل کے معنی عربی میں دو، ذوالفقار دو زبانوں والی۔ فقار کا ایک اور عربی لغت میں ایک اور مطلب لکھا ہے، وہ بھی بتا دوں، فقرے سے ہے فقار، فقرہ واحد، فقار جمع، فقروں والی۔ عربی میں فقرہ کہتے ہیں پٹ 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 بولنے والی، رکو ہی نہیں، بولتی چلی جائے، بولتی چلی، فقرے پہ فقرہ، فقرے پہ فقرہ، فقرہ فقار بولے چلی جا رہی۔ ارے جب ایک زبان پہ یہ عالم آپ کا ہے کہ چپ نہیں ہوتے، تو اس نے تو دو زبانیں پائی ہیں، چپ کیسے ہو؟ ارے دیکھیں چپ کب لگتی ہے؟ کبھی یہ بولے چلے جا رہے ہیں، بولے چلے جا رہے ہیں، کان کھا گئے، کچھ منہ میں دے دو، پانی ہی دے دو، منہ میں پان لے کے بیٹھ جائیں گے۔ ذوالفقار بولتی کیوں تھی اتنا زیادہ؟ اور جہاں زیادہ بولنے لگی وہ مولا علی لہو پلانے لگے، ادھر لہو پینے میں مصروف ہوئی اور علی سے باتیں کرنا چھوڑ دی۔ ورنہ عالم یہ تھا پوری رات علی سے باتیں کرتی رہتی تھی، اور اگر علی چلے جائیں گھر میں ذوالفقار چھوڑ کے تو جناب شہزادی فاطمہ زہرا سے باتیں کرتی رہتی تھی، اور ساری لڑائیوں کا حال فاطمہ زہرا کو جو سنایا ہے وہ ذوالفقار نے سنایا۔ بھائی جب اللہ کہے ذوالفقار دو زبانوں والی تو گونگی ہے کیا؟ ہر تلوار نہیں بولتی، یہ آسمان سے آئی ہے، بولتی ہوئی آئی ہے اور بولے گی۔ اس نے مہدی کو سب سنا دیا ہے کربلا کا واقعہ، سب گواہ ہے ذوالفقار، اس لیے کہ احد سے لے کر جمل، صفین، نہروان اور کربلا تک ہر لڑائی کی چشمدید گواہ ہے ذوالفقار، اور زبان رکھتی ہے اس لیے سنایا ہے۔ ہر امام کو کربلا سنائی ہے ذوالفقار نے، خیبر سنائی ہے، خندق سنائی ہے، جمل، صفین اور نہروان سنائی ہے۔
خوب بولتی تھی، رات میں شہزادی سے باتیں کرتی تھی، علی اکیلے ہوں تو ذوالفقار بولتی تھی، باتیں کرتی تھی۔ فقار، فقر، فقرے کی جمع، ذل جنا، جنا کے معنی پر، پرواز کرنے والا، ذل جنا جو دو پروں سے پرواز کرے۔ یہاں یہ ذل کا لفظ زیب دے گیا دو جگہ، ذوالفقار، ذل جنا۔ بس زیب دے گئے، مشہور ذل دو ہی جگہ ہوا، یا ذوالفقار یا ذل جنا۔ آج ذوالفقار کی بات، پھر کسی دن ذل جنا کی بھی بات ہو جائے گی۔ جو جو قرآن میں ہے سب کا ذکر ہوگا، سب کا ذکر ہوگا۔ اب بحث شروع ہو گئی صاحب، ان کا کہ وہ تو اتنے تیز آئی کہ جبریل کے 3 پر کٹ گئے۔ جب ایک راوی نے یہ لکھ دیا کہ 3 پر کٹ گئے تو دوسرا گروہ کھڑا ہوئے کہ یہ کیا لکھ دیا بھائی، کیسے پر، کیسے کہیں معصوم کے بھی پر کٹ سکتے ہیں؟ وار ہو معصوم کا اور معصوم کے پر کٹ جائے، معصوم کے پر کیسے کاٹ سکتا ہے؟ تو ہمارے خطیب اعظم مولانا سید احسن صاحب اللہ مقامہ حیدرآباد دکن نظام کے سامنے مجلس پڑھ رہے تھے، وہاں یہ مسئلہ درپیش ہوا کہ صاحب آج کی مجلس میں یہ بتائیے کہ خیبر کی لڑائی میں علی کی ذوالفقار سے جبریل کے 3 پر کٹنے کا جو قصہ ہے یہ حقیقت ہے یا غلط ہے؟ اب گروپ تو دونوں بیٹھے تھے، جنہوں نے پر کاٹے وہ بھی بیٹھے تھے اور جنہوں نے دعویٰ کیا تھا پر نہیں کٹے وہ بھی بیٹھے تھے۔ تو انہوں نے ممبر کا، دیکھیے میں جواب دیے دیتا ہوں، پر کٹے پر نہیں کٹے۔ اب یہاں پر کے معنی بدل رہے ہیں، اردو اگر آتی ہے تو سمجھیں گے آپ، خطیب اعظم کا نقطہ ہے، یہ ہے نقطے کی خطابت، زبان کی خطابت۔ اب یہ کرنے والے ذرا کم رہ گئے ہیں ہندوستان و پاکستان میں، اس لیے جتنے ہوں قدر کیا کیجئے۔ اب نہیں ملے گا کوئی، یہ چراغ روشن رہ نہیں پائے گا، اس لیے کہ کوئی سیکھ نہیں پا رہا۔ مشکل ہے نا یہ مسئلہ، بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ یہ کہنا کتنا مشکل تھا جملہ بنانا، پر کٹے پر نہیں کٹے۔ اس میں لہجہ اختیار کیا جائے گا تب بات سمجھ میں آئے گی۔ پر کٹے پر نہیں کٹے۔ لوگوں نے جائے کیسے بھائی حضور سرکار کچھ ارشاد فرمائیے، کہ میں تمہارے سامنے دلیل دیے دیتا ہوں۔ ابراہیم نے اسماعیل کے گلے پر چھری رکھی، ذبح نہیں ہوئے پر ذبح عظیم کہلائے، ذبح ہوئے بھی ذبح نہیں بھی ہوئے، پر کٹے بھی پر نہیں کٹے۔ چھری چلی بھی، گلا نہیں بھی کٹا، پھر بھی ذبح عظیم ہو گئے، ذبیحہ قرار پا گئے۔ آج تک کہا جاتا ہے اسماعیل ذبیحہ ہیں، اللہ کا ذبیحہ ہیں۔ ذبح نہ ہو اور پھر ذبیحہ بن جائے، پر نہ کٹے اور پھر بھی پر کٹ جائے۔ گویا خطاب لے لیا جبریل نے، پر کٹے نہیں، تو وہاں کیا ہوا؟ گلا کٹا نہیں، ایک نشان بن گیا۔ اگر نشان بھی بن جائے تو مرتبہ وہی مل جاتا ہے۔ تو جبریل کے پروں پہ ذوالفقار کا ایک خط پڑ گیا، اس خط نے جبریل کو قربانی کا مرتبہ دے دیا۔ صلوات پڑھیے گا۔ اور یہی ذوالفقار تھی کہ جو ایوارڈ پہ ایوارڈ لیتی چلی، انعام پہ انعام لیتی چلی۔ پاکستان کا سب سے بڑا فوجی ایوارڈ کیا ہے؟ تو اس میں کیا دیا جاتا ہے؟ نشان حیدر میں کیا بنا ہوا ہے؟ جناب، اس لیے کہ اسلامی سب سے بڑا انعام، ایوارڈ، نشان قیامت تک ذوالفقار۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی شکل جو تھی ذوالفقار کی، تو اب تیسرے معنی جو لکھے گئے ذوالفقار کے وہ بتا رہا ہوں۔ عربی میں ایک فقر کہتے ہیں ریڑھ کی ایک ہڈی کو، اور جب دونوں طرف کی ہڈیوں کو ملا کر کہا جائے گا تو ریڑھ کی ہڈی کو کہتے ہیں فقار۔
عربی میں ریڑھ کی پوری ہڈی جو آگے ہے یہاں سے وہاں تک گدی سے لے کے اور کمر تک اس پورے نقشے کو کہتے ہیں فقار، ذوالفقار۔ سائنس نے لکھا اگر یہ ریڑھ کی ہڈی نہ ہو تو انسان گوشت کا لوتھڑا ہو جائے، نہ چل سکتا ہے، نہ پھر سکتا ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے، نہ کھڑے ہو سکتا ہے۔ اگر ریڑھ کی ہڈی ہی ٹوٹ جائے، محاورہ ہو گیا جی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ ایسا لوہا ہم نے نازل کیا کہ جو ٹوٹ نہیں سکتا۔ اب پتا چلا کہ اسلام کی ریڑھ کی ہڈی ذوالفقار تھی اور اس کی شکل ریڑھ کی ہڈی کی طرح تھی، اس لیے اس کا نام ذوالفقار تھا۔ ذوالفقار ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ ذوالفقار نہ ہوتی تو اسلام کا جسم لوتھڑا تھا، احد سے لے کر حنین تک، جمل سے لے کر صفین تک، صفین سے لے کر نہروان تک، نہروان سے کربلا تک، یہ ذوالفقار تھی جس نے اسلام کے جسم کو مضبوط رکھا۔ تھی تلوار مگر ہاتھ بھی ہو تو فاتح خیبر جیسا۔ یا علی نے یہ تلوار چلائی یا حسین نے چلائی، کسی تیسرے نے پھر یہ تلوار نہیں چلائی۔ اب تیسرا آنے والا ہے۔ میں آپ کو کچھ سمجھانا چاہ رہا ہوں، تقریر کے خاتمے پر ہو سکتا ہے اگر موضوع بڑھے تو پھر اور بھی گفتگو ہو سکتی ہے۔ ہمارا موضوع کبھی رکا نہیں کرتا، یہ نہ سمجھا کیجئے ایک تقریر ہو گئی تو ہو گئی۔ ہم جو موضوع چھیڑتے ہیں 10 دن میں جو بھی چھیڑے مارٹن روڈ میں، یہ سمجھ جائیے یہ 10 کی 1 ہے، یعنی ہم اس پر 10 اور کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی کسی دن کا موضوع یہ نہ سمجھا کیجئے کہ میٹر ختم ہو گیا۔ ہم اس پر تو میٹر چھیڑتے ہی نہیں کہ 1 ہے۔ اگر ہم یہ نہ دعویٰ کریں تو کتنی بڑی بے ادبی ہے کہ گویا علی کے فضائل ایک تقریر میں ختم ہو جاتے ہیں، ایک پہلو ایک تقریر میں ختم ہو جاتا ہے۔ نہیں، ہم 10 کا دعویٰ کر رہے ہیں، ہم سے بڑا کوئی 50 کا بھی دعویٰ کر سکتا ہے، اس لیے کہ علی کے فضائل سیکھنا اور ہے، کتابوں میں تلاش کرنا اور ہے۔ اس لیے کہ کہہ دیا رسول نے دنیا کے سارے درخت قلم بن جائیں، سمندر جتنے ہیں روشنائی بن جائیں، جن و انس مل کر لکھنے بیٹھیں، فضائل علی ختم نہیں ہو سکتے۔ سمندر کی روشنائی ختم ہو جائے گی، درخت قلم سب ختم ہو جائیں گے، فضائل علی ختم نہیں ہو سکتے۔ خود دیکھا معراج میں رسول نے کہ اونٹوں کی قطار مشرق سے مغرب کی طرف چلی جا رہی ہے، چلتی چلی جا رہی ہے، تو جبریل سے پوچھا یہ کب سے قطار جا رہی؟ کہ خلقت آدم سے کئی لاکھ برس پہلے سے دیکھ رہا ہوں یہ قطار اونٹوں کی چلی جا رہی، کہ اس پہ کیا لگا ہے؟ کہ فضائل علی۔ فضائل علی کبھی ختم نہیں ہو سکتے، کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ تو اب آخر میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، 2 جملے ہیں اور بہت کام کے یہ جملے ہیں اور یہ آپ کی فکر کے لیے جملے ہیں کہ 25 سال چپ رہی حنین کے بعد۔ بہت دن کی جملے ہیں یہ اور تقریر کے آخری جملے، بس ختم اس کے بعد دعا۔ حنین کے بعد 25 برس نہیں چلی، 25 برس کے بعد جو پہلے دن نکلی تو اس وقت علی کی عمر 65 برس ہو چکی تھی، 26 سال کی عمر خیبر میں تھی، جوان تھے، اور آج علی 65 برس کے تھے۔ لیکن امام کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، یہ سب جملے یاد رکھا کیجئے، بیچ بیچ میں آ جاتے ہیں۔ یاد رکھیے امام اگر 70 برس کا بھی ہو جائے، 100 برس کا بھی ہو جائے، نہ اس کے سر کے بال سفید ہوتے ہیں، نہ اس کی بھمیں، نہ اس کی پلکیں، نہ اس کی کمر جھکتی ہے، نہ اس کی آنکھوں کی روشنی جاتی ہے، نہ اس کے دانت گرتے ہیں، نہ وہ بہرا ہوتا ہے، نہ وہ گونگا ہوتا ہے، نہ وہ لنجا ہوتا ہے، نہ وہ لنگڑا ہوتا ہے، معاذ اللہ کچھ نہیں۔ جو دنیا والوں کے ساتھ ہوتا ہے وہ امام و نبی کے ساتھ نہیں ہوتا۔ اور نہ یاد رکھیے کبھی امام بیمار بھی نہیں پڑتا۔ جو سید سجاد کو کہتے ہیں وہ غشی غیب کا پردہ تھا، بیمار نہیں پڑے تھے، اللہ نے پردہ ڈالا تھا تاکہ جنگ کرتے حسین کو دیکھ نہ سکے، اس لیے کہ اگر دیکھ لیتے تو واجب ہو جاتا نصرت کرنے کے لیے، اور اگر نصرت کر لیتے تو شہادت ہو جاتی، شہادت ہو جاتی تو آج مہدی نہ ہوتے۔ اس لیے غیب کو بچانے کے لیے غیب کا پردہ کربلا میں ڈالا گیا تھا، غیب کو بچانا تھا، اس لیے غیب کا ایک پردہ پڑا تھا۔ یہ سب نکتے ہیں، یہ ابھی آ رہے ہیں، بس سمجھتے رہیے کہ خطابت کیا ہے، یہ سب نوٹ کیا کیجئے۔ بیمار نہیں تھے، آپ ہی تھے بیمار، ہم اپنے دل کو سمجھانے کو کہتے ہیں۔ بیماری رجس ہے، ان کے لیے تطہیر ہے، نجاست ان کے قریب نہیں آ سکتی۔
نہ رسول اللہ کبھی بیمار پڑے تھے، لوگ کہتے صحت ہو گئی، بدھ کے دن صحت ہو گئی، جمعرات کو باغ میں گھومنے چلو، کوئی بیمار نہیں ہوئے تھے رسول اللہ۔ امام کی شہادت صرف قتل کرنے سے ہوتی ہے، ہر نبی مارا گیا ہے، خود اپنی موت سے کوئی نہیں مرا۔ کہہ دیا جملہ، کوئی امام اپنی موت سے نہیں مرتا تبعیم سے، جب تک اس کو مارا نہ جائے، اور مارنے کے دو طریقے، یا زہر دیا جاتا ہے یا گلا کاٹا جاتا ہے۔ ہر نبی اور ہر نبی کے ولی کی شہادت ہوئی، طبعی موت سے کوئی نہیں مرتا۔ آپ کہیں گے دلیل؟ امام زندہ ہے، چونکہ کوئی مار نہیں پا رہا اس لیے زندہ ہے۔ اگر طبعی موت سے موت ہوتی تو 600 سال، 700 سال، 1400 سال ہو گئے، اور جب آئیں گے پھر جوان کے جوان، 40 سال کی عمر میں پردے میں گئے، ایک بال سفید نہیں ملے گا آپ کو، 1400 سال کے ہو گئے۔ ویسے ہی سیاہ ریش مبارک، ویسے ہی کالی زلفیں جیسے رسول کی، ویسے ہی رخسار پہ سیدھے طرف تل، 25 سال کے جوان لگیں گے، ویسے ہی چوڑا شانہ، ویسے ہی بھرے بھرے بازو، اور ویسے ہی ہاتھ میں ذوالفقار لیے جیسے خیبر میں علی آ رہے ہو، اور وہی ذوالجنا، ان کا تو گھوڑا بھی بوڑھا نہیں ہوتا، ان کا تو گھوڑا بھی نہیں مرتا۔ جب گھوڑے پہ پڑھوں گا تو بتاؤں گا کہ رسول جس گھوڑے پہ بیٹھ جاتے تھے پھر اس کے دانت نہیں گرتے تھے، اس کی روشنی نہیں جاتی تھی، اور سارے گھوڑے 5 کے 5 گھوڑے رسول اللہ کے جس پہ رسول بیٹھ چکے تھے سب کربلا آئے تھے۔ جب حال تفصیل بتاؤں گا تو پھر آپ کو انشاءاللہ معلوم ہوگا۔ آج کی حد تک کہ 25 برس چپ رہی، تو 25 برس کے بعد جب نکلے گی تو غصے کا کیا عالم ہوگا۔ ارے کب سے لڑنے کی حسرت روکے ہوئے، پہلے تو ہر دوسرے تیسرے مہینے، ہر 15 دن کے بعد لڑائی ہو جاتی تھی، احد کے بعد تو مسلسل 86 لڑائیاں لڑ ڈالی، ہر دوسرے تیسرے دن ایک لڑائی، کبھی نیام میں رہی نہیں، بار بار مچل مچل کے نکل آتی تھی، اور یا اتنا صبر کہ 25 برس نیام میں، اب جب 25 برس کے بعد نکلے گی تو چلے گی کیسے؟ ایک قیمتی جملہ دینا ہے، اس لیے بس میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، اسی جملے پہ تقریر رک جائے گی۔ جب جمل کا میدان سج گیا اور بختر لباس سے فوجی پہن کر سپہ سالار کا علی آئے، خلیفہ وقت بھی تھے اور فوج کو بھی کمانڈ کر رہے تھے، 1 لاکھ کا لشکر ٹھاٹھے مار رہا تھا سامنے، اور بلندی پہ کچھ نظر آ رہا تھا، اور جب نکلے ہیں علی اپنے لشکر سے تو ایک طرف حسن، ایک طرف حسین، اور چاروں طرف گھیرے ہوئے عبداللہ ابن جعفر، اور 16 بیٹے علی کے اور جوان، مسلم ابن عقیل، سارے بھتیجے، گویا بنی ہاشم کے چاند چاروں طرف، اور ان چاند ستاروں میں آفتاب امامت طلوع ہوا۔ تو راوی نے لکھا کہ ایسا لگا کہ میدان جنگ میں ایک آفتاب طلوع ہوا اور چاروں طرف چاند ستارے نظر آئے، اور جب آ کر علی سب سے آگے اپنے لشکر کی صف میں کھڑے ہو گئے تو خوبصورت جوان علی کے ادھر ادھر، تو لوگوں کی روحیں کانپ گئیں۔ اس وقت مالک اشتر، جن کو سپہ سالار بنایا گیا تھا، وہ کہتے ہیں کہ اس وقت علی نے ایک بار ذوالفقار کے قبضے پہ ہاتھ ڈالا، اور قبضے پہ ہاتھ ڈال کر ایک بار پورے لشکر کو دیکھا ایک نظر دوڑا کر۔ مالک نے کہا کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہا علی کبھی لشکروں کی زیادتی سے نہیں ڈرا۔ اب عجیب خطبے ہیں مولا کے ان جنگوں میں جو آپ نے خطبے دیے، کہ مالک کیا سمجھ رہے ہو کہ 65 برس کی عمر میں علی کے بازوؤں میں کوئی کمزوری آ گئی؟ عجیب جملہ کا پلٹ کر کہ مالک آج اس عمر میں بھی یہ پورا عرب مل کر تنہا علی سے لڑنے آئے تو ایک نظر نہیں آئے گا، پھر علی موجود ہوگا۔ نہج البلاغہ میں جملہ موجود، پورا عرب مل کر آئے۔ کہ مالک لشکر کی زیادتی نہیں دیکھ رہا ہوں، یہ سامنے جو چیز نظر آ رہی ہے اسے دیکھ رہا ہوں۔ آج اگر یہ میدان جنگ میں جانور رہ گیا تو قیامت تک مسلمان اس کی پوجا کریں گے۔
یہ گوشالہ موسیٰ ہے، گوشالہ سامری ہے۔ سامری نے جو سونے کا بچڑا بنایا تھا، جس طرح یہودی بچڑے کی پوجا کرنے لگے، اسی طرح اسلام اونٹ کی پوجا کرنے لگے گا۔ اس لیے اس کو میدان جنگ سے ہٹا لو۔ دیکھیں جانور کی بات کی ہے، انسان کی کوئی بات نہیں کی، اور انسان اگر مرد ہو تو علی بات کرتے۔ یہ علی کی مردانگی کی شان تھی کہ صرف اونٹ کی بات کی، صاحب اونٹ کی بات نہیں کی۔ یہ علی کا ظرف ہے، یہ علی کا ظرف ہے کہ اس لیے کہ شیطان اس میں حلول کیے ہوئے۔ میں دیکھ رہا ہوں، میں پہچان رہا ہوں، میں اس اونٹ کا نام جانتا ہوں، میں اس اونٹ کی آنکھیں پہچان رہا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ آج کیا ہونے والا۔ یہ کہہ کر علی نے نام سے تلوار کھینچی کہ مالک اشتر آگے بڑھے کہ مولا ابھی تو ہم سب موجود ہیں، ہم میں سے کسی کو بھیج دیجئے۔ تو ایک بار تلوار نکال چکے تھے ذوالفقار، جواب دیا کہ مالک علی اس لیے نہیں لڑ رہا ہے کہ لڑائی فتح کر کے دکھانا ہے، مالک پہلا بار خدا کے لیے 25 سال کے بعد علی کا پہلا بار، میں اتنی محنت جو کر رہا ہوں اس جملے کے لیے، 25 سال کے بعد پہلا بار، 25 سال کے بعد پہلا بار علی کا خدا کی خوشنودی کے لیے۔ تو آگے کا لشکر 35,000 گھوڑوں پہ سوار تھا۔ ایک بار علی گھوڑے کو کعبہ دے کر تیز دوڑاتے چلے اور ذوالفقار کو اپنی انگلی پر قبضے کے ساتھ، میری طرف دیکھتے رہیے گا، شہ سوار چلا، اسلام کا شہ سوار چلا، فتح بدر و حنین چلا، ایک سرے پہ پہنچا اور اس سرے سے ایک بار ذوالفقار کو لے کر چلا تو دوڑتا ہوا چلا اس سب سے اس سب تک 35,000 کے پیر کاٹتا گیا جیسے درخت کی شاخیں کٹتی ہے۔ سنیے سنیے، جب واپس آئے تو تلوار اوپر اٹھائی، اب انہی سواروں کے سر کاٹتے، دو بار۔ فاتح خیبر، فاتح خندق، علی اکبر واپس آئے کہ بابا لڑائی دیکھی؟ کہاں آج تم نے علی کی لڑائی یاد دلائی؟ کیوں نہ ہو، تم علی ہو، تم اس علی کے پوتے ہو۔ حسین یہ کہیں علی اکبر، ہم تو خیبر کی لڑائی دیکھ رہے تھے، ہم خندق کی لڑائی دیکھ رہے تھے، تم نے تو آج اپنے دادا کی یاد دلا دی۔ دیکھیے جب آپ کا بچہ میٹرک کرتا ہے، انٹر میں پاس ہوتا ہے اور رزلٹ لے کر آتا ہے، اور اگر وہ آ کے کہے بابا میں فرسٹ ڈویژن پاس ہو گیا ہوں، کیا انعام دیں گے؟ تو اس وقت باپ کا دل چاہتا ہے کلیجہ نکال کر بیٹے کے سامنے رکھ دیں۔ کامیاب بیٹا آیا ہے اور کامیابی بھی بڑی کامیابی ہے، تو اس وقت انعام دینے کو دل پیشانی چوم لیتا ہے، گلے سے لگا لیتا ہے، کہتا ہے بیٹا ماں دیں گی انعام، ہم دیں گے، جو کہو گے دیں گے، اس وقت جو مانگو دے دیں گے۔ یہی تو ہوتا ہے نا بھائی، نفسیات تو یہی ہے۔ اور آ کر کیا کہا علی اکبر؟ پہلی لڑائی لڑے تھے، 18 برس کی عمر میں پہلی بار تلوار چلائی تھی، اور آج دیکھ رہے تھے حسین جیسا بہادر میری لڑائی دیکھ رہا ہے، داد کس سے لیتے؟ واپس آئے اسی لیے۔ کہا بابا میں کیسا لڑا؟ کہا خوب لڑے، خیبر کی یاد آ گئی، خندق کی یاد آ گئی۔ دیکھا آپ نے کارنامہ کیا تھا علی اکبر نے، تو اب انعام بھی تو چاہیے۔ اگر علی اکبر اس وقت انعام مانگے تو حسین کیا کریں گے؟ کلیجہ نکال کے رکھ دیں گے۔ جب علی اکبر نے تعریف کروا لی تو اب انعام مانگا، کہا بابا بابا کچھ مانگوں؟ کہا علی اکبر آج حسین مجبور تو ہے، تم مانگو، حتی الامکان میں دوں گا، جو مانگو گے وہ دوں گا۔ کہا بابا ایک جام آگ کی سبیل ہو سکتی ہے بابا، بہت پیاسا ہوں، زرہ جل رہی ہے بابا، ہتھیار جل رہے ہیں، چار آئینہ جل رہے ہیں، دھوپ بہت تیز ہے بابا، 3 دن کی پیاس ہے۔ ابھی میں آلیبا میں یہ جملہ کہہ کر آیا ہوں کہ عباس نے نہیں کہا میں پیاسا ہوں، قاسم نے نہیں کہا میں پیاسا ہوں، اور محمد نے نہیں کہا میں پیاسا ہوں، زینب نے نہیں کہا میں پیاسا ہوں، صرف علی اکبر نے کہا ہے میں پیاسا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے تاکہ جاتے جاتے بتا کر جائیں کہ میرا بابا حسین کتنا پیاسا تھا۔ تاریخ میں علی اکبر نے لکھوایا ہے کہ حسین کتنے پیاسے تھے، بس بے اختیار حسین نے کہا اے علی اکبر فرات سامنے ہے مگر تیرا باپ تجھے پانی نہیں پلا سکتا، آؤ علی اکبر میرے قریب آؤ، اپنی زبان میرے دہن میں ڈال دو۔ ہم نے بچپن میں تمہاری زبان چوسی ہے،
ہم نے تمہیں شیر دیا ہے اپنی زبان چسا کر. آؤ علی اکبر اپنی زبان میرے دہن میں ڈال دو, پیاس بجھ جائے گی. ایک بار علی اکبر قریب آئے. کہتے ہیں حسین اور علی اکبر کا قد برابر تھا, باپ اور بیٹے برابر کے تھے. وہی حسن قامت میں تھا جو رسول خدا. یہ بھی شبیہ رسول تھے, یہ بھی شبیہ رسول تھے. اور علی اکبر چونکہ لڑ کے آئے تھے تو زلفیں الجھی ہوئی تھیں, اور کربلا کی ریت اڑ اڑ کے جو زلفوں میں پڑی تھی تو ایسا لگتا ہے زلفوں میں ستارے چمک رہے ہیں. راوی کہتا ہے کہ اس وقت علی اکبر بہت اچھے لگ رہے تھے. علی اکبر کے چہرے پہ بڑا روپ تھا, چہرہ سرخ تھا. علی اکبر ایک سپہ سالار لگ رہے تھے, علی اکبر ایک شیر لگ رہے تھے. ایک بار حسین کے قریب آئے تو کہا اپنی زبان میرے دہن میں دے دو. علی اکبر نے اپنی زبان حسین کے منہ میں ڈال دی. بے اختیار زبان کھینچ دی. کا بابا آپ تو مجھ سے زیادہ پیاسے, آپ کی زبان میں تو کانٹے پڑے ہیں بابا, آپ کی زبان میں تو پیاس سے کانٹے پڑ گئے. کہاں علی اکبر تمہیں پانی چاہیے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے نانا رسول خدا تمہارے دادا علی مرتضیٰ سب جام کوثر بھرے ہوئے پکار پکار کے کہہ رہے ہیں آجا علی اکبر بہت پیاسا ہے, پانی ہم پلائیں گے, پانی ہم پلائیں گے, آجا علی اکبر ہمارے پاس آجا. کہتے ہیں کہ ایک بار حسین نے عقیق کی انگوٹھی جو پہنے تھے اپنے ہاتھ میں, یہ نانا کی آخری نشانی تھی حسین کے ہاتھ میں. ایک بار کہا علی اکبر ذرا قریب آؤ, میں نے نانا سے سنا ہے کہ اگر زیادہ پیاس لگے تو منہ میں عقیق رکھ دو. یہ علی اکبر یہ عقیق کی انگوٹھی اپنے منہ میں رکھ لو اور جاؤ لڑو, جاؤ جنگ کرو, میں تمہاری جنگ دیکھ رہا ہوں. وہ دن اور آج کا دن جب ہمارا مردہ مرتا ہے تو ہم کفن پہنا کر اس کے منہ میں ایک عقیق ڈال دیتے ہیں کہ علی اکبر کے منہ میں عقیق تھا, اس کے صدقے میں اس کو محشر کی پیاس نہ لگے. ذرا آپ کربلا سے ہماری ایک ایک رسم کو تو دیکھیے, شرع اور فقہ کے ایک ایک اصول کو دیکھیے کس طرح کربلا سے جڑے ہوئے ہیں. علی اکبر چلنے لگے تو عجیب بات ہوئی کہ ایک بار پیچھے ہٹتے ہٹتے 2 قدم آگے بڑھے, اور ایک بار کا بابا کان میں کوئی بات کہنا چاہتا ہوں. کہا علی اکبر ایک بات اور, میرے قریب ہو جاؤ, اپنا سر میرے شانے پہ رکھ دو. جھک کر جوان بیٹے نے باپ کے گوش ہمایون امامت میں کان میں کچھ کہا, اور کہہ کر اب جو مڑے تو مڑ کے نہیں دیکھا. گھوڑے پہ بیٹھے, لجام فرس کو کھینچا اور شہسوار کربلا روانہ ہو گیا. لیکن علی اکبر نے جو کچھ حسین کے کان میں کہا اسے سن کر ایک بار حسین ڈاڑیں مار مار کے, کمر پکڑ کے, سینہ پکڑ کے رونے لگے. علی اکبر چلے گئے, میدان میں پھر حملہ کر دیا. لیکن یہ پورا منظر زینب در خیمہ سے کھڑی ہوئی دیکھ رہی تھی. جب علی اکبر چلے گئے تو ایک بار آواز دی کہ بھیا ذرا میرے قریب آئیے. حسین در خیمہ سے کچھ قریب ہو گئے. کہا بھیا میرے لال نے چلتے وقت آپ سے کیا کہہ دیا کہ آپ سن کر اتنا رونے لگے. کہا زینب یہ میں سن سکتا تھا, تم نہیں سن سکتی ہو. کہا اے بھیا آپ اگر علی اور فاطمہ کے بیٹے ہیں تو میں بھی تو علی اور فاطمہ کی بیٹی ہوں. اگر آپ نے علی اکبر کی بات برداشت کی ہے تو کیا زینب نہیں کر سکتی؟ آپ تو میرے حق کی قسم بتائیے, میرے لال نے چلتے وقت کیا کہا ہے؟ کہ زینب قسم دے دی ہے تو اب سنو, لیکن جگر کو تھام کے سنو. ارے زینب زمانے کا یہ دستور ہے کہ جب بوڑھا باپ مرنے لگتا ہے تو جوان بیٹے کو بلا کر وصیت کرتا ہے. بوڑھا باپ جوان بیٹے سے وصیت کرتا ہے. اے زینب کربلا کی رسم بدل گئی, جوان بیٹا بوڑھے باپ کو وصیت کر کے گیا ہے. علی اکبر نے مجھے ابھی ابھی ایک وصیت کی, جاتے جاتے کہہ گیا اے بابا جب میں گھوڑے سے گروں تو میرا لاشا نہ اٹھانا. اے بابا آپ اکیلے ہیں, اے بابا آپ بوڑھے ہیں, اے بابا میرا لاشا آپ سے نہیں اٹھے گا. جزاک اللہ. میرے سامنے جوان بیٹھے, علی اکبر 18 برس کے تھے. 18 برس والوں, 20 برس والوں, 24 برس والوں, کیسے سنو گے علی اکبر کا ذکر؟ آخری 2 جملے رہ گئے, لیکن ذرا سینے پہ ہاتھ رکھو, میرے کانوں میں آواز آئے. ذرا سینے پہ ہاتھ مارو, کہو ہائے علی اکبرم, ہائے علی اکبرم, ہائے علی اکبرم, ہائے آگے تک پیچھے تک سب ہاتھ مارو سینے پہ, ہائے علی اکبرم, ہائے علی اکبرم. آخری جملے پڑھ رہا ہوں, لیکن ہائے کیا کرتے حسین لاشا لے کے چلے, لاشا لے کے چلے. تو کیوں چلے گے؟ بہت تیز تھی,
چلتے کمر پکڑ لی، لاشا زمین پہ رکھا، مراد کا رک گیا، کہا باس واہ باس تم نے دیکھا، ارے جوان کا لاشا حسین اکیلے اتارا باس۔ پتہ ہے کیا ہوا؟ مراد کے کنارے عباس کا لاشا تڑپنے لگا، آقا۔ مصیبت کا وقت، آخری جملہ، تقریر کا آخری جملہ، ماتم رک گیا تمہارا، ہماری زبان نہیں رک رہی، ہم مرے جا رہے ہیں، تم سے ماتم نہیں ہو پا رہا، تم ایک کام نہیں کر پا رہے، ایک کام میں کر رہا ہوں، ایک کام تم سب کرو، کرو سب کرو، میں نہیں اگلا جملہ پڑھوں گا، جلدی کرو ماتم۔ ہائے علی اکبرم، زور سے کہو، ہائے علی اکبرم، ہائے علی اکبرم۔ آواز نہیں ہے، آوازیں نہیں ہیں تمہارے، کیا آوازیں نہیں ہیں؟ کہو کہو کہو، ایسے کرو، ایسے ایسے ماتم کرنا سکھاؤں گا میں ماتم کرنا سکھاؤں گا، زور سے ہاتھ مارو، آواز آئے، ایسے آئے علی اکبرم، آئے علی اکبرم، آئے علی اکبرم، آئے علی اکبرم۔ رکے نہیں، بہت اچھا نہیں کہوں گا، ماتم کرتے رہنا، اتنا لاشا رکھا، دیکھا، کہنے کا بتا اٹھا، چھوٹے چھوٹے بچے بھاگتے ہوئے چلے، چھوٹے چھوٹے بچے 4 برس کے 5 برس کے، حسین نے کہا آؤ بچوں بھائی کا لاشا اٹھاؤ، بھائی کا لاشا اٹھاؤ۔ چھوٹے بچوں نے، کسی نے علی اکبر کے ہاتھ پکڑے، کسی نے سر پکڑا، لیکن ایک 2 سخی آئے اور بچوں کو کاٹ۔ علی اکبر